ملک ایک جرم ایک لیکن سزائیں مختلف، یہ ہے پاکستان۔ کراچی میں عوام پر بھاری جرمانے، لاہور کے عوام سکون سے زندگی گزاریں۔ کراچی میں ای چالان 5000 کا لیکن لاہور میں ہوتا ہے 200 روپے جرمانہ۔ کراچی میں بغیر ڈرائیونگ لائسنسز گاڑی چلانے پر 25,000 روپے جرمانہ، لاہور میں ایسا کیا تو صرف 500 روپے بھرنے پڑتے ہیں۔ کراچی والے سخت پریشان، کہتے ہیں تنخواہ اگر 50,000 ہے تو 2 چالان پر پوری سیلری ہی جائے گی۔ کراچی والوں پر اتنی سختی، لاہور والوں پر اتنی نرمی، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ ایک چالان پہ 5-6 ہزار روپے رکھا ہے، چلو 500-600 تک بندہ رکھے سمجھ بھی آتا ہے۔ لاہور میں تو چلو سمجھ آ رہا ہے 300-400، اور یہاں پر ڈائریکٹ 5,000 روپے اسٹارٹنگ فرسٹ چالان۔ لاہور والوں سے سیکھے، پنجاب والوں سے۔ کراچی کی اس انتظامیہ سے کوئی بالکل امید نہیں ہے۔ غریب بندہ کہاں جائے گا؟ 20,000 تنخواہ ہے، 4 چالان ہو گیا، کہاں سے بھرے گا وہ؟ کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانے انتہائی زیادہ اور غیر منصفانہ ہیں۔ ای چالان کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست دائر، شہری جوہر عباس کی دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا۔ لاہور میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانہ 200 روپے، کراچی میں جرمانہ 5,000 روپے ہے۔ فریقین کو ہدایت کی جائے کہ وہ عدالت کو ان جرمانوں کے منصفانہ ہونے کے بارے میں مطمئن کریں۔ عائد جرمانوں کو فوری طور پر معطل کیا جائے۔ ایبٹ آباد کے پارک میں جھولے سے گر کر 17 سالہ طالبہ جاں بحق، پارک کے مالک اور مینیجر کے خلاف مقدمہ درج۔ لڑکی جھولے پر بیٹھی لیکن توازن برقرار نہ رکھ سکی اور چلتے جھولے سے گر گئی، لڑکی کو گرتا دیکھ کر سہیلیاں فرار۔ اسلام آباد میں ریسٹورانٹس اور فوڈ پوائنٹس کے لیے نئے SOPs جاری، شیف اور ویٹرز کے لیے کیپ کا استعمال لازمی قرار۔ فوڈ سے ڈیل کرنے والے تمام عملے کے لیے سیفٹی کیپ استعمال کرنا لازمی ہوگا، خلاف ورزی کی صورت میں فوڈ پوائنٹ اور ریسٹورانٹ فوری سیل ہوگا۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے جاری، تازہ کارروائیوں میں مزید 3 فلسطینی شہید، اسرائیلی طیاروں اور توپ خانے کی خان یونس اور شمالی غزہ پر بمباری۔ جنگ بندی کے بعد سے 200 سے زائد فلسطینی شہید، 600 سے زائد زخمی۔ ترکی کا غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے پر تشویش کا اظہار، پیر کو غزہ سے متعلق اجلاس بلا لیا۔ ایران جوہری پروگرام پر مذاکرات کے لیے تیار لیکن میزائل پروگرام پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دو ٹوک موقف۔ عباس عراقچی نے کہا یورینیم کی افزودگی کو روکنا ممکن نہیں، امریکہ جو جنگ سے حاصل نہیں کر سکا وہ سیاست سے بھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ عباس عراقچی نے خبردار کیا کہ اسرائیل نے دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو پہلے سے زیادہ سخت جواب ملے گا۔ سوڈان کے شہر الفاشر میں بڑے پیمانے پر قتل عام، سوڈانی فوج کے عرب امارات کی سرپرستی میں سرگرم باغی ملیشیا ریپڈ سپورٹ فورسز کے ٹھکانوں پر بھرپور جوابی حملے، کئی جنگی گاڑیاں اور ٹھکانے تباہ۔ سیٹلائٹ تصاویر میں الفاشر میں قتل عام جاری ہونے کی تصدیق۔ پاکستان کی بلو اکانومی کے لیے پائمک ایکسپو اہمیت کی حامل ہوگی۔ وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے ایکسپو سینٹر کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پائمک کانفرنس کا دوسرا ایڈیشن کل سے 6 نومبر تک ہوگا۔ کانفرنس میں 44 ممالک پائمک کانفرنس میں حصہ لیں گے۔ غیر ملکی مندوبین کی بڑی تعداد پائمک کانفرنس میں شریک ہوگی۔ شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد، صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات، ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان پارٹی امور اور حکومتی پالیسیوں پر مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم کی نواز شریف کو حالیہ حکومتی اقدامات پر بریفنگ، نواز شریف نے شہباز شریف کو قومی معاملات پر رہنمائی فراہم کی۔ طورخم سرحد 20 روز بعد کھل گئی، سینکڑوں افغان پناہ گزین اپنے وطن جانے کے لیے طورخم امیگریشن سینٹر پہنچ گئے۔ چمن بارڈر سے جمعے کو 10,700 افغانوں کی واپسی۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق تقریباً 15,60,000 افغان مہاجرین کی وطن واپسی ہو چکی۔ سہیل آفریدی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں، ان کی ویڈیوز اب سامنے آ گئی ہیں۔ وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر اختیار ولی خان کی نوشہرہ میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انداز اور الزامات ہر گزرتے دن کے ساتھ زہر آلود ہو رہے ہیں۔ سہیل آفریدی نے پرتشدد بلوائیوں کی قیادت کی، ان کی قیادت میں اہلکاروں پر پتھرا ہوا۔ پنجاب میں کسی کو غیر قانونی سرگرمیوں، اسلحے کی نمائش یا شہریوں میں خوف و ہراس پھیلانے کی اجازت نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے واضح کر دیا، کہا کہ صوبے میں غریب اور کمزور طبقے کی زمینوں پر قبضے کا مستقل خاتمہ کر دیا گیا۔